بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، حضور سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کے ارشادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اور امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کی فراست کے مظہر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے یہ ارشادات مختلف کتابوں میں موجود ہیں، چنانچہ ہم حصول برکت کے لیے آپ کے کچھ اقوال یہاں بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو وہ ہمیشہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، جب تک وہ خرچ کرتے رہیں وہ ان سے زائل نہیں ہوتی۔ اگر خرچ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے اور کسی اور طرف منتقل کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو اس کی طرف لوگوں کی حاجات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ مشقت برداشت نہ کرے وہ نعمتوں کے زوال کا آغاز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مالدار لوگ سخاوت کرنے کے باعث محتاجوں کی نسبت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ انہیں اس کا ثواب ملتا ہے اور اس میں ان کے لیے فخر بھی ہے اور پھر ان کی اس میں شہرت بھی ہے۔ جب بھی کوئی شخص سخاوت اور اچھا کام کرے تو پہلے اس میں اپنے نفس سے ابتدا کرے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی انسان کو بزرگ جانے یا اس کی قدر کرے وہ اس کا ادب کرتا ہے، اور جو شخص جاہل ہو وہ اس میں عیب نکالتا ہے۔ فرمایا، فرصت کے لمحات انتہائی کم ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے غم زیادہ ہوں اس کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ مسلمان کے چہرے کا عنوان اس کی خوش خلقی ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ نیک بخت مسلمان کے چہرے کا عنوان اس کی اچھی ثنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستغنی ہو لوگ اس کے محتاج ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خوبصورتی زبان میں اور کمال عقل میں ہوتا ہے، پاک دامنی فقر کی زینت ہے اور شکر مصیبت کی زینت، تواضع اور انکساری حسب و نسب کی زینت اور فصاحت کلام کی زینت ہے، یادداشت روایت کی زینت ہے اور بے مقصد کو ترک کر دینا پرہیزگاری کی زینت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کمال مروت انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی سے ایسی حالت میں ملاقات نہ کرے جس میں وہ اس کو برا جانتا ہو۔ انسان کا حسن خلق یہ ہے کہ کسی کو بھی اذیت نہ پہنچائے، اور اس کی سخاوت یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کا حق اس پر واجب ہو۔ اس کا کرم یہ ہے کہ اس کو اپنے نفس پر ترجیح دے، اور اس کا انصاف یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کر لے۔ اخلاص یہ ہے کہ اس شے سے منع کرے اس کو خود پسند نہ کرے۔ ہمسائے کی حفاظت یہ ہے کہ جب اس کو تیرے عیوب کا علم ہو تو اس کے گناہ کرنے پر تو اس کو ملامت نہ کرے۔ اس کی رفاقت اور نرمی یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے تجھے ملامت نہ کرے جنہیں تم اچھا نہیں جانتے، اور اس کی اچھی صحبت یہ ہے
کہ وہ تم سے تحفظ کی مشقت کا تقاضا نہ کرے۔ اس کی صداقت کی علامت یہ ہے کہ موافقت زیادہ اور مخالفت کم کرے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ جو شخص احسان کرے اس کا احسان پہچانے۔ تواضع یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانے۔ سلامتی یہ ہے کہ دوسروں کے عیب محفوظ نہ کرے۔ عنایت یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کی اصلاح کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے والا، ظلم پر مددگار اور ظلم سے راضی سب برابر کے شریک ہیں۔ فرمایا، جو شخص مطالب کے طریقے چھوڑ دے اس کو حیلے رسوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ حرص اور طمع کرنے والا ذلت کی قید میں مقید ہوتا ہے۔ جو بقا کا طالب ہو وہ مصائب کے لیے صابر دل تیار کرے۔ فرمایا، جاہلوں کی کثرت کی وجہ سے اہل علم غریب ہوتے ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا خوشی کرنے والے کے لیے مصیبت ہے۔ فرمایا، 3 اشیاء ایسی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتی ہیں: کثرت استغفار، حلم اور کثرت صدقہ۔ جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں وہ کبھی نادم نہ ہوگا۔ ترک عجلت، مشورہ اور کسی کام کے عزم کے وقت اللہ تعالیٰ پر توکل۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جن سے انسان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے: انصاف، ان کی مصیبت میں موافقت اور دلجوئی، اور قلب سلیم پر جمے رہنا۔ فرمایا، لوگ کئی طریقوں پر ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس کی اخوت اللہ تعالیٰ کی رضا میں نہیں وہ دشمنی اور عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی اور پرہیزگار لوگ۔ فرمایا، جو شخص برے شخص کو اچھا جانے وہ قیامت میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ فرمایا، کفران نعمت غضب کا داعی ہے۔ جس نے تیرا شکر ادا کیا اس نے تجھے تیری عطا سے کہیں زیادہ دیا۔ فرمایا، دوست کے ساتھ بدگمانی نہ کر حالانکہ وہ تیرے ساتھ یقین رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کو پردے میں نصیحت کرے وہ اس کو زینت دیتا ہے، اور جو اعلانیہ اسے واعظ کرے وہ اس کو معیوب کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 18 برس تک عقل اور حق طلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس عمر کو پہنچ جائے تو جو اس میں کثرت سے ہوتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر جو بھی انعام کرے اور وہ جانے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بندے کا کام اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام اس کا شکریہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اور انسان جو بھی گناہ کرے اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے، اگر چاہے تو اس کو عذاب دے گا اور اگر چاہے تو معاف کر دے گا، تو اس کی استغفار سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کامل شریف وہ شخص ہے جس کو اس کا علم شرف دے، اور کامل بزرگ وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ فرمایا، کسی بھی کام کی انتہا تک پہنچنے سے پہلے جلدی نہ کرو وگرنہ ندامت اٹھاؤ گے۔
تمہاری امیدیں زیادہ لمبی نہ ہوں، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ ضعیف لوگوں پر رحم کرو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرو۔ فرمایا جو شخص فاجر کو امید دلائے اس کی ادنیٰ عقوبت محروم ہے۔ گناہوں کے ساتھ انسان کی موت اس کی رسوائی کی موت سے بڑی ہے۔ برکت کی زندگی لمبی عمر سے اچھی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے کسی کو بھائی بنایا اس نے جنت میں گھر بنایا۔ اگر زمین و آسمان انسان پر ٹوٹ پڑیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان سے رہائی کا راستہ بنا دے گا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے بشر بن سعد سے کہ جب وہ مصر آیا تھا اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے بشر، مصائب کے نتائج پر تمہارا پہنچنا ضروری ہے، لہٰذا عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ ان کے گزر جانے تک آرام سے رہے، کیونکہ ان کے آنے پر حیلہ و بہانہ سے ان کو برداشت کرنا ان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرے اور اس پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر برائی سے نجات دے گا اور ہر دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دین عزت ہے، علم خزانہ ہے، خاموشی نور ہے، تنہائی زہد و تقویٰ ہے، بدعت جیسی کوئی چیز دین کو نقصان نہیں پہنچاتی اور نہ ہی طمع و حرص جیسی کوئی چیز انسان کو خراب کرنے والی ہے۔ فرمایا رائی کے ساتھ رعیت کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی حاکم ہی عوام کی اصلاح کا باعث ہوتے ہیں۔ فرمایا دعا سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ جس شخص نے صبر کو سواری بنایا وہ نصرت کے میدان میں پہنچ گیا۔ جس نے تقویٰ کے درخت لگائے وہ امیدوں کے پھل چنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ علیہ السلام کے ارشادات میں سے کچھ ارشادات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے حد و حساب رحمتیں اور سلامتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر ہمیں، ہمارے بزرگوں، ہمارے والدین اور ہمارے اہل خانہ اور دوست احباب کی مغفرت فرمائے۔ والسلام۔